والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورة آل عمران مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیراً وأحسن الجزاء فی الدارین. امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے اور ایک چھٹی گزار کر پھر اللہ رب العزت کے راستے میں اس مجلس میں آ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال ایمان میں برکت دے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی جان مال ایمان میں برکت دے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی جان مال ایمان کے ساتھ رزق میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.
شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ جو پہلے آ کر بیٹھ جاتی ہیں ڈھیروں ڈھیروں رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں اور فضیلتیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے ساتھ اور بقیہ آنے والوں کے ساتھ بھی عفو اور درگزر کا معاملہ فرمائے۔ قرآن کا مقدمہ زیادہ نہیں اب رہا، الحمدللہ رب العالمین، کافی حد تک اللہ پاک کے حکم سے آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ مقدمہ قرآن پیش خدمت ہے کہ قرآن کی مکی صورتوں کا بھی بتا دیا، مدنی کا بھی بتا دیا، الحمدللہ اللہ نے بتا دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سلسم پہ قرآن کریم دفعتاً اور ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا، میں نے آپ کو بتایا نا، بلکہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، تمام نبیوں پہ نا، جتنے بھی نبی تھے نا، خاص طور پہ جو قابل ذکر، یعنی سارے نبی بہت اہم ہیں، ہم تو ان کے رتبے سے ناواقف ہیں، ہمیں اتنا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نبیوں کی کیٹیگری بنائیں یا کچھ کریں۔ یعنی سارے ہی نبی بہت زیادہ جو ہیں، سب کے سب جو ہیں نبی، وہ سارے کے سارے نبی بہت اعلیٰ رتبے پہ ہیں، اور ہم جو ہیں، ہمارے لیے یہ بات قابل تعظیم ہے کہ ہم سب کے سب ان کا احترام کریں، ادب کریں، عزت کریں، اور جیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، حرمت کرتے ہیں، تعظیم بجا لاتے ہیں، ویسے ہی ان کے ساتھ کریں۔ لیکن شریعت کی جب بات آئے گی تو ہم محمدی شریعت پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہاں پر میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم، امام راضی نے جو ہے ایک آیت کی تفسیر یوں بیان کی ہے، قرآن کریم کے تدریجی نزول، یعنی امام راضی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے ایک دم سے نازل کیوں نہیں ہوگا، جیسے تورات 40 دن 50 دن کے اندر یا 30 دن کے اندر، یا زبور ہو گئی، انجیل ہو گئی، یہ اتنی کم کم دنوں میں ہو گئے، تو قرآن کریم کیوں نہیں اتنی دنوں میں، کیوں اتنے؟ اس کا امام راضی رحم اللہ اس کا نا وہ بتاتے ہیں آپ کو مطلب کہ اس کا خلاص یہ مطلب کیوں ہوا۔ آج وسلم امی تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور اس کو ضبط کرنا دشوار ہو جاتا ہے، یعنی ایک ایک لفظ کے ساتھ یاد رکھنا بہت، اور اس کو محفوظ رکھنا، یاد کر کے محفوظ رکھنا۔ یاد بعض دفعہ آپ کو، آپ کہتی ہے نا مجھے تو یہ حدیث فوراً یاد ہو گئی تھی، لیکن کیا ہوا اس کے بعد 15-20 دن بعد ضبط نہیں ہوئی، یعنی یاد نہ رہی۔ تو اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ نازل کر دی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ بات یہاں پر سمجھنی ہے کہ میں یہ بار بار امی کیوں کہہ رہی ہوں، اور یہ مفتی تقی عثمانی صاحب یہ امی کیوں کہہ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس کو یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ کہ ہم شان محمدی میں گستاخی کر رہے ہیں، نہیں، بات یہ تھی کہ یہ تو اور اچھی بات ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ اس زمانے میں نے آپ کو کیا بتایا، موٹی موٹی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فن حکمت یعنی دوا دارو کرنا، حکمت کرنا بہت عروج پہ تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بڑی حکیموں کی بڑی وہ تھی، پیش روائی تھی اور بہت عزت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حکیموں کو بہت مانا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو، جو رسول بھی تھے، نبیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، رسولوں کی تعداد صرف 313 ہے، رسول وہ ہیں جن کو نئی شریعت نئے احکامات ملے، اور یہ صرف 313 ہیں، اور 313 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ وہ رسول تھے، وہ نبی بھی تھے، وہ رسول بھی تھے، جو ہے نا رسول نبی بھی ہو سکتا ہے اور نبی رسول بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے کہیں نبی کو یا ایھا رسول کہا، کہیں نبی کہا، ٹھیک ہے نا، یا ایھا نبی ایسے بھی کہا، تو کہنے کا مطلب ہے، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، تو 313 صرف رسول تھے اور باقی سارے نبی تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو جس زمانے میں پیدا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فن جادوگری بہت مشہور تھی، جادوگروں کی بیس پر حکومت ہوتی تھی، یعنی کیا کہ بالفرض کہ جیسے ایک مثال کے طور پہ جو اس وقت کے بادشاہ ہوتے تھے نا مصر کے، یعنی اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے، مصر میں تھا نا فرعون کو لے لیتے ہیں نا، تو فرعون جادوگروں کے زور پہ حکومت کرتا تھا، یعنی پھر بالفرض کہ میں فرعون کے دور میں تھی، اور میں جو تھی ایک رعیت میں سے تھی، رعایا،
اب فرعون نے مجھے کہا کہ بھائی اتنے ٹیکس ادا کرو، تو میں کہوں میں نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو فرعون نے مجھ پہ جادو کرا دیا، ٹھیک ہے نا، کہ نعوذ باللہ کہ میں تباہ اور برباد ہو جاؤں یا کچھ میرے ساتھ برا ہو جائے۔ تو اس زمانے میں فن جادوگری عروج پہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب وہ اپنا عصا پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ علماء دین نے یعنی سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ سانپ نہیں بنتا تھا بلکہ اژدہا بنتا تھا، اور ایناکونڈا کے نام سے جو اژدہا ہے وہ بنتا تھا، مطلب جیسے وہ ہوتا ہے نا ویسے۔ بہرحال اس پر کوئی راجے میرے پاس کال نہیں ہے، سنی بات ہے، سنی سنائی بات ہے، لیکن بہرحال بتا دیا آپ کو۔ دوسری بات یہ تھی کہ آپ اپنی بغل میں اپنا ہاتھ دباتے تھے اور پھر جب نکالتے تھے تو وہ بالکل سفید رنگ کا ہاتھ ہو جاتا تھا، نعوذ باللہ کوئی برس وغیرہ نہیں، کوئی ان کو وہ نہیں ہوتا تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، بس اللہ کے حکم سے ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 معجزات دیے، کیونکہ ان کے زمانے میں جادوگروں کی بڑی عزت تھی، جادوگر بڑے مانے جاتے تھے۔ تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں سب سے زیادہ جو تھی نا وہ فن شاعری کو بہت عروج تھا۔ تو آپ دیکھیں نا پورا قرآن کیسے خوبصورت لے میں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ اور کیسے فصیح اور بلیغ عربی میں ہے کہ کوئی اس کو قرآن مجید کی کوئی غلطی نکال نہیں سکتا اللہ کے حکم سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے امی تھے، جان کے اللہ نے ان کو امی رکھا کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے کے لیے کوئی استاد دنیا میں آیا ہی نہیں تھا اور نہ ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ان کے رتبے سے بڑا، استاد کا تو رتبہ پھر بڑا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچر اور استاد کی حیثیت سے کام کیا۔ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو جاتا تو اس کو یاد رکھنا اور ضبط کرنا بڑا مشکل تھا۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی۔ آگے یہ آئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ بھی، جس پر ان کو سورہ کہف میں بڑا زبردست کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ اگر پورا قرآن دوسرے نمبر پہ، اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی، یعنی شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، سود نہ کھاؤ، سارے آہستہ آہستہ ہوا نا، لوگوں کے لیے آہستہ آہستہ کرنا آسان ہوا نا۔ اب دیکھیں نا، آپ اپنے نوکر کو کہہ دیں پہلے جھاڑو لگاؤ، پھر برتن دھو، پھر کپڑے دھو، اور پھر کپڑے سری کرو، اور یہ اس کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا۔ اب وہ ایک کام کر لیتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تھوڑی دیر کا وقفہ ہوتا ہے، کوئی اگلے دن آپ کہتی ہیں یہ کام کر لو، تو اس کے لیے کرنا آسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو احکام کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی، اور یہ حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی میں ملوز رہی ہے۔ یعنی یہ پھر اس بات، شریعت محمدی میں ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ایک دم سے تمام احکامات دے دیتے تو پھر یہ بات نا قرآن کے اصول کے خلاف ہو جاتی۔ تو آن وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ جبریل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کے آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ کی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا۔ آئے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بے اولادی کا تانا، کبھی کسی طرح کا تانا، کبھی مجنون ہونے کا تانا، کبھی کاہن ہونے کا تانا، کبھی ساحر ہونے کا تانا، کبھی شاعر ہونے کا تانا، تانے ملتے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوتا تھا، جب ان کو کوئی تانا ملتا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ جبریل امی کو کوئی آیت دیکھ کے بھیج دیتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غم میں نہ گھلیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نہ کوڑیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر وہی ایک دم سے مکمل ہو جاتی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسے کیسے دیے جاتے۔ اچھا جی، آگے چوتھے نمبر پہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب اور مختلف واقعات سے متعلق ہے۔ آپ یقین کریں گے، کافر لوگوں نے نا، یقین کریں، کافر مشرکین اور یہودیوں نے یہ مل کر قرآن نازل، آدھا تقریباً قرآن انہی کے سوالوں کے جواب میں ہے، سمجھ آ گئی نا۔ اور یہ بات انشاءاللہ آگے ثابت کروں گی اللہ نے چاہا تو۔ اس لیے ان آیتوں کا نزول اس وقت مناسب نہیں تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ آشکار ہو جاتی تھی۔ کیا مطلب، زمین پہ میرا زمین پر مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر میں ہوتی ایک مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے نا، میں ایک مثال یوں دے دیتی ہوں، ایسے مثال دیتی ہوں، ہاں میں اس طرح مثال دے دیتی ہوں کہ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر
18ویں پارے میں سورہ نور میں اس کا ذکر ہے، آپ پر زنا کا الزام لگا، ٹھیک ہے نا۔ اب زنا کا الزام جب لگا تو جس نے لگایا اس میں اس میں 3 مسلمان ایسے بھی تھے جو سنی سنائی باتوں میں آ کے کہنے لگے اچھا ایسا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی بری لگی کہ ان کو تو کہنا چاہیے تھا عائشہ ایسی ہو ہی نہیں سکتی نا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے سنا کیوں اور خاموش کیوں رہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس میں ایک تھے حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے غالباً خالہ زاد بھائی تھے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت صدیق اکبر ان کا نان نفقہ یعنی ان کا ایک وہ لگایا ہوا تھا، کسے کہتے ہیں وظیفہ لگایا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جب دیکھا نا کہ انہوں نے میری بیٹی کے لیے جو الزامات لگے ہیں اس میں یہ کہا کہ اچھا عائشہ نے یہ کیا تھا، بس یہ آگے آپ سورہ نور میں 18ویں پارے میں پڑھیں گے۔ تو یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر کو جب پتہ چلا اس بات پہ تو اب کیونکہ اس پر قرآنی آیت نازل ہوئی نا، تو حضرت صدیق اکبر نے ان کا نان نفقہ دینے سے رک گئے کہ میں نے کھانا ان کو اب مزید وہ دینا ہی نہیں ہے وظیفہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں حضرت صدیق اکبر کو سمجھایا اس بات کے لیے، قرآن کہ ایسا نہ کرو، روکو نہیں، تمہارے رشتہ دار ہے اور ایسے وظیفے کو نہ روکو۔ قرآن کریم کی آیتیں 2 قسم کی ہیں، ایک تو وہ آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے از خود نازل فرما دی اور کوئی خاص واقعہ یا کسی اور سوال وغیرہ ان کے نزول کا سبب نہیں بنا، یعنی ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، دنیا میں کوئی حالات ایسے نہیں تھے جس کے بدلے جو ہے احکامات آ رہے تھے، ایسے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی نازل کر دی۔ دوسری آیتیں ایسے ہیں جن کا نزول کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا کسی سوال کے جواب میں ہوا، جیسے ان آیتوں کا پس منظر کہنا چاہیے۔ یہ پس منظر مفسرین کی اصطلاح میں مفسرین کی اس میں مفسرین کے مطابق سبب نزول یا شان نزول کہلاتا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 221 یعنی 221، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو امۃ مؤمنہ یعنی جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور نہ مشرک عورتوں سے یقیناً، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو۔ یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی کے عناق نامی ایک عورت سے تعلقات تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ طیبہ چلے آئے اور وہ عورت مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت مرثد کسی کام سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو عناق نے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ حضرت مرثد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار فرمایا کہ اسلام میرے اور تمہارے درمیان اب حائل ہو چکا ہے، اب تمہارے اور میرے درمیان اسلام آ چکا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں حضرت صلی سے اجازت کے بعد تم سے نکاح کر سکتا ہوں۔ مدینہ طیبہ تشریف لا کے حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے نکاح کی اجازت چاہی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کر دیا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اس نے مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کر دی، منع کر دیا۔ یہ واقعہ مذکورہ بالا آیت کا شان نزول یا سبب نزول ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں شان نزول نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سی آیتوں کا مفہوم اس وقت تک صحیح طور پہ سمجھ نہیں آ سکتا جب تک یہ بات نہ سمجھ آ جائے کہ کون سا واقعہ پیش ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تو جان آپ کو بہت کوشش کریں کھول کر واضح الفاظ میں بتانے کی، باقی جو اللہ پاک کمی کوتاہی ہوتی ہے اللہ پاک اس کو پورا فرما دے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب ہے کہ میں دوسرے پارے پہ آ گئی ہوں۔ الحمدللہ قرآن کا مقدمہ الحمدللہ ختم ہو گیا، اور قرآن کا مقدمہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد اچھا، جو لوگ اپنی بیویوں سے، یہ آیت نمبر ہے اللہ کے حکم سے 227،
227 جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. ٹھیک ہے, کیا مطلب؟ اب جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. چنانچہ اگر وہ قسم توڑ کے رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والے ہیں. اب یہاں پر ایلا کو سمجھ لیں کہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, عربوں میں یہ ظالمانہ طریقہ رائج تھا کہ وہ یہ قسم کھا بیٹھتے تھے. اچھا جی, اذانیں ہو رہی ہیں اور اذان کا جواب دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد اللہم صلی علی محمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 اللہ اکبر, اللہ. لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
تمہارا وہ پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ایلا کے بارے میں بتا رہی تھی کہ ایلا کیا ہے. اچھا اب یہ تھا کہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے بہت سی بد رسمیں، بہت سی بری رسمیں رواج پائی ہوئی تھیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اگر شوہر مر جاتا تھا تو جو جوان اولاد ہوتی تھی وہ ماں کو بیوی کی طرح سے استعمال کرتی تھی، یعنی اور بڑا کچھ ہوتا تھا. شراب عام تھی، اور بارش نہیں ہو رہی ہوتی تھی تو کسی جانور کی دم کو کسی لکڑی وغیرہ باندھ کے جلا دیتے تھے، اور وہ جب تڑپتا تھا تو کہتے تھے اب یہ بارش ہوگی. یعنی ایسی بہت سی رسمیں تھیں جو اس وقت رواج پائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تمام ظلمتیں، اندھیرے اور جہالت کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے سب سے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور الحمدللہ آج انہی کی شریعت چل رہی ہے اور قیامت تک انہی کی شریعت چلتی رہے گی. عربوں میں یہ ظالمانہ طریقہ رائج تھا کہ وہ یہ قسم کھا بیٹھتے تھے کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے. نتیجہ یہ کہ بیوی غیر معین مدت تک لٹکی رہتی تھی، نہ میاں بیوی ملتے تھے اور نہ اس کو طلاق ہوتی تھی. یعنی وہ ایک طرح سے ایک ایسے سمجھنے گھر میں رکھا ہوا ایک فالتو پیس ہو گئی. نہ اسے بیوی جیسے حقوق ملتے تھے، نہ وہ کہیں اور شادی کر سکتی تھی. ایسی قسم کو ایلا کہتے ہیں کہ جی ایلا، میں 4 مہینے تک تیرے پاس نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے نا، اس کے بھیا میں آؤں گا ہی نہیں تیرے پاس، میں قسم کھاتا ہوں. تو یہ والی بات جو تھی نا، نہ اسے بیوی جیسے. اچھا اس میں کیا ہوتا تھا، اس آیت نے یہ قانون بنا دیا کہ جو شخص ایلا کرے وہ یا تو 4 مہینے کے اندر اندر اپنی قسم توڑ دے اور توڑ کر کفارہ ادا کرے، یعنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور اپنی بیوی سے پھر معمول کے مطابق جو ہے ازدواجی تعلقات بحال کرے. ورنہ 4 مہینے تک اگر اس نے قسم نہ توڑی تو بیوی اس کے نکل سے نکل جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی قسم کو توڑ دو. یہ جو ایلا کی رسم ہے نا کہ تمہیں قسم کھا لینا اور بیوی کے پاس نہ آنا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس کو توڑو. اور یہ کوئی یہ قرآن میں کوئی طریقہ نہیں ہے طلاق کا. ٹھیک ہے، اور الگ اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو بھی اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں. اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ حمل یا حیض پیدا کیا اسے چھپائیں. یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، طلاق اللہ تعالیٰ نے ایلا کو کیوں ختم کیا، اللہ نے زہار کو کیوں ختم کیا. میں زہار کو بھی سمجھاؤں گی آپ کو، پہلے ایلا کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے، ایلا کو اور زہار کو کیوں ختم کیا اور طلاق کو کیوں رائج دیا. طلاق کو سن لیں، اگر زید اپنی بیوی باقرہ سے کہتا ہے تجھے طلاق ہے، یا دل میں سوچتا ہے کہ میں نے اس کو علیحدہ کرنا اور کہا تو فارغ ہو گئی، نیت اس کی کہ علیحدہ کرنے کی ہے، تو وہ یہ پہلی جو ہے طلاق کی پہلی قسم طلاق راجعی ہے. اس کے بعد 2 حق رہ جائیں گے میاں کے پاس بس. تو اس نے نا کیا کیا کہ اب بیوی نے اسی کے گھر میں، میاں کے گھر میں 3 مینسز 3 حیض بیٹھے گی، یعنی پہلے حیض سے دوسرے حیض، دوسرے حیض سے تیسرے حیض، اور تیسرے حیض کے بعد جب نہا لے گی تو پھر وہ جو ہے طلاق پکی ہو گئی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایک طلاق کے بعد بیٹھی اور میاں نے سوچا کہ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں، بچوں کے بغیر، بچوں کا ان کے بغیر میرے گزارا نہیں، ماں کے
اور وہ اس کو کہتا ہے چل آ جا کوئی بات نہیں، تو وہ ان کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اسے طلاق رجعی کہتے ہیں، وہ پھر میاں بیوی ہیں۔ اگر اس نے 2 طلاقیں کھٹی دے دی یا کوئی 4 مہینے بعد یا 2 سال بعد پھر سے کہا تجھے طلاق ہے یا تو میری طرف سے فارغ ہے، اور مقصد جدا ہی ہے، تو اب کیا ہوا، طلاق بائن پڑ گئی، 2 طلاقیں ہو گئی۔ بائن کہتے جدا کر دینے والی۔ ہاں اگر اس بیچ میں بھی 3 مہینے 3 مینسز 3 کرو 3 پاکیزگی یعنی 3 طہور اس کے گھر میں لے گی، یعنی 3 دفعہ پاکی لے گی اس کے گھر بیٹھ کے، اس بیچ بھی اگر میاں کہتا ہے کہ نہیں نہیں تو میری بیوی ہے، میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا، تو نیا نکاح کرنا پڑے گا، نئے گواہ لانے پڑیں گے، نیا وکیلوں، سب کچھ نیا ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں عقد ثانی، دوسرا نکاح ہوگا، اسے طلاق بائن۔ اس کے بعد صرف ایک حق رہ جائے گا، اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت میاں نے کہا تو پھر طلاق مغلظہ پڑ جائے گی، سب سے گندی طلاق جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے، جس کے بعد پھر صرف حلالہ کی ایک کیفیت رہ جاتی ہے، بس وہ بھی آہستہ آہستہ ساتھ بیان کرتی رہوں گی۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں، یعنی اگر وہ حاملہ ہیں تو حمل کو چھپائے نہیں، اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں، اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں۔ ہاں مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ضرور ہے۔ جاہلیت کے دور میں عورت کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اس آیت نے بتایا کہ شوہر بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے برابر ہیں، البتہ اتنا ضروری ہے کہ زندگی کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو امیر اور نگران بنایا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی نساء میں ہے، اس لحاظ سے اس کو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا اور اللہ غالب اور حکمت والے ہیں، طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار ہونی چاہیے، اس کے بعد شوہر کے لیے 2 ہی راستے ہیں، وہی میں نے ابھی آپ کو سمجھایا نا کہ یا تو طلاق بائن یا طلاق رجعی یا طلاق بائن۔ اس کے بعد شوہر کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو قاعدے کے مطابق بیوی کو روک رکھے یعنی طلاق سے رجوع کر لے، یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دے یعنی رجوع کے بغیر عدت گزرنے دے۔ اچھا اب یہاں پر ایک اور بات بھی آ رہی ہے جو میں نے پڑھا کہ اگر طلاق بائن کے دوران ہی یعنی ان 3 مینسز کے دوران ہی میاں کہہ دے کہ نہیں نہیں میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا، بچے تیرے ہیں اور یہ وہ، تو پھر تو عقد ثانی ہوگا۔ اگر یہ طلاق گزر جاتی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ وہ خود بخود ہی مغلظہ یعنی پوری والی طلاق جو ہے نمایاں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کے بعد شوہر کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو قاعدے کے مطابق بیوی کو روک رکھے یعنی طلاق سے رجوع کر لے، یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دے یعنی رجوع کے بغیر عدت گزر جانے دے، یعنی اس طلاق بائن کے دوران، دوسری طلاق کے دوران، عدت کے دوران بالکل میاں بیوی کو نہیں بلائے گا یہاں تک کہ 3 مہینے پورے ہو جائیں گے تو یعنی رجوع کے بغیر عدت گزر جانے دے، تو پھر کیا ہے اس کو بھائی چھوڑ دے، اب یعنی وہ تمہارے اب طلاق بائن کے بعد وہ تقریباً نکاح سے نکل جاتی ہے۔ یہ اس پر تو کافی باتیں ہیں، یہ علماء دین کی باتیں ہیں، میں اس کو موٹی موٹی باتوں کو سمجھا رہی ہوں۔ یہاں خوش اسلوبی سے چھوڑ دے یعنی رجوع کے بغیر عدت گزر جانے دے، اور اے شوہروں تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے ان بیویوں کو جو کچھ دیا ہو وہ طلاق کے بدلے ان سے واپس لے لو، یہ نہیں ہے یعنی اگر کوئی عورت تم سے طلاق لینا چاہ رہی ہے تو تم اس سے کہو میں نے جو سونے کے سیٹ دیے تھے وہ بھی واپس کرو، یہ بھی واپس کر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تم دے چکے ہو وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے کہ تم اسے واپس لو، الا یہ کہ دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ نکاح باقی رہنے کی صورت میں اللہ کی مقرر کی بھی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی اگر دونوں کو پتا ہو کہ ہم آگے جا کر پھر غلط کوئی حرکت کریں گے، پھر ایک دوسرے کے لیے مصیبت کریں گے اور یہ کریں گے، تو پھر خاموشی کے ساتھ جو ہے نا جو ہے اللہ کی مقرر کی بھی حدود کو قائم رکھیں، اور اس کے بعد اس میں یہ ہوتا ہے کہ علماء دین سے رجوع کریں اور نیک اور مخلص لوگوں کو بٹھائیں، اور اس کے بعد بہترین فیصلہ کرنے اور دیکھیں کہ اگر نبھ رہی ہے تو ضرور نبھائیں اس کو، اور پتا ہو کہ نہیں نبھ سکتی کہ شوہر کی کوئی ایسی عادت ہے یا بیوی کی ایسی عادت ہے، تو پھر بہت نیکی کے ساتھ اور بہت شرافت کے ساتھ ایک دوسرے کو سے علیحدہ ہو جائے۔ چنانچہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں کہ عورت مالی معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، ایک آدمی ہے وہ اپنی عورت کو طلاق نہیں دے رہا، اچھا ایک آدمی ہے وہ اپنی عورت کو طلاق نہیں دے رہا، بالکل بھی طلاق نہیں دے رہا، تو کیا کر رہا ہے کہ وہ لٹکائے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کر رہا، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ کیا کرتی ہے عورت،
خلا لے سکتی ہے. اللہ نے عورت کے لیے خلا کا انتظام کیا ہوا ہے. لیکن یاد رکھیں یہ جو آج کل خلا ہو رہی ہے نا، یہ والی خلا نہیں ہے. جیسے ایک باقرہ نے زید کے لیے مقدمہ کر دیا عدالت میں. اب زید صاحب 3 پیشیوں میں آئے ہی نہیں یا 2 پیشیوں میں آئے نہیں، اور کیا کیا جسٹس نے، اس نے کیا کہتے ہیں، جج نے لکھ دیا کہ جی طلاق واقعہ ہو گئی. علماء دین کہتے ہیں یہ طلاق واقعہ نہیں ہوئی، یہ طلاق واقعہ نہیں ہوئی. اس کے لیے اس کے پاس جانا ہے، اس سے لکھوانا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق دی، طلاق. یہ اللہ کی مقرر کی بھی حدود ہیں، لہٰذا ان سے تجاوز نہ کرو. اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کوئی شریعت نہ بناؤ، میری بنائی ہوئی شریعت پہ عمل کرو. پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو وہ متعلقہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کر لے. ہاں اگر وہ دوسرا شوہر بھی اس سے طلاق، اچھا یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں، غصے میں طلاق دے دی، اس کے بعد روئے جا رہے ہیں کہ بچوں کا کیا ہوگا، میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. اب اس کے بعد وہ غلط قانون دیکھتے ہیں، فلاں مسلک میں چلے جاتے ہیں، اس مسلک میں چلے جاتے ہیں، اور بس کہیں سے ہمیں یہ بات مل جائے کہ ہم پھر سے میاں بیوی ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم نے 3 طلاقیں یا تو اکٹھی دے دی یا یک کے بعد دیگرے دے دی. اب 3 طلاقوں کے بعد ایک ہی صورت ہے کہ یہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرے. اب دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نا مرد کی اور عورت کی غیرت کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ بھائی خاموشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ برداشت کرو، اپنے بچوں کو دیکھو، اپنے مستقبل کو دیکھو. طلاق لینا ہی تمہاری کامیابی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اگر یہاں پر آگے بڑی خوبصورت آیت آئے گی، وہ بیان کرتی ہوں میں آپ کو. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اب کیا ہوا کہ اب میاں بیوی تڑپ رہے ہیں ایک دوسرے سے طلاق دینے کے بعد ملنے کے لیے کہ کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا. اب عقل آ رہی ہے تو اب کیا کر رہے ہیں، اب کسی آدمی سے کہا کہ یار تو میری بیوی سے شادی کر لے اور اس کے بعد طلاق دے دے تاکہ وہ میری ہو جائے دوبارہ سے حلالہ کرنے کے بعد. یہ حلالہ ہوتا ہے لیکن حلال نہیں ہوتا اس طرح، اس شرطوں کے ساتھ نہیں ہوتا. اس میں یہ ہوتا ہے اگر زید نے اپنی بیوی باقرہ کو طلاق دے دی 3 اکٹھی، اب وہ کیا کرے گی، باقرہ جس مرضی مرد سے شادی ہو جائے، اب وہ جب اپنی مرضی سے چھوڑے یا مر جائے تب کہیں جا کر باقرہ دوبارہ سے زید سے شادی کر سکے گی، ورنہ کوئی اور جو ہے نا کنڈیشن یعنی شرائط کے ساتھ یہ سب فضول ہے، یہ زنا ہے، یہ حلالہ نہیں ہے، یہ زنا. پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو وہ متعلقہ عورت کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے. ہاں اگر دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ پرانے جو شوہر ہے وہ ایک دوسرے کے پاس نیا نکاح کر کے دوبارہ واپس آ جائیں، بشرطے کہ انہیں یہ غالب گمان ہو کہ اب وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے. 2 باتیں ہیں، عورت کا نے یعنی باقرہ نے جس دوسرے سے شادی کی ہو وہ مر جائے یا وہ خود سے طلاق دے دے، پھر وہ زید سے شادی کر سکتی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اب یہ اس کو گڈا گڈی کا کھیل نہ بنا لیں بلکہ طریقے کے ساتھ چلیں اور یہ کام کرتے ہوئے گمان کر لیں، سوچ لیں کہ ہم نے اللہ کی حدودوں کو توڑنا نہیں ہے. اور یہ سب اللہ کی حدود ہیں جو وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو سمجھ رکھتے ہوں. اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی اور اپنی مدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک لو. یہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ اگر وہ آپ نے طلاق دی، طلاق رجعی یا بائن، تو اس کو بعد آرام سے روک لو، اگر روک لو پیار سے روک لو، یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو یا پھر چھوڑ دو. اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روک کر نہ رکھو کہ ان پہ ظلم کر سکو، یعنی نہ طلاق دے رہے ہو، نہ ان کو علیحدہ کر رہے ہو، اور نہ ان کے ساتھ حق زوجیت کر رہے ہو، نہ ان کو ایسے جیسے گھر میں کوئی لٹکی ہوئی معلق چیز ہے، تمہیں پرواہی کوئی نہیں، ایسے نہ کرو. اور جو شخص ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پہ ظلم کرے گا. یعنی بھائی اگر تم کسی لڑکی سے شادی کرتے ہو کسی عورت سے تو اس کے ساتھ پھر نبھاؤ کرو، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ کسی غلط کام میں ملوث ہے تب بھی اس کو سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ. اور جب تمہیں لگے کہ نہیں یہ تو غلط کام کیے جا رہی، کوئی زنا کر رہی ہے یا کوئی ایسا کام کر رہی ہے جو یا بچوں کی غلط تربیت کر رہی ہے یا ان کو کسی اور مذہب کی طرف لا رہی ہے جو کچھ، تو بھائی پھر کیا کرو، پھر آرام سے اس کو روکے نہ رکھو، اس کو بس چھوڑ دو. پھر اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ. اور اللہ نے تم پر جو انعام، اور جو لوگ طلاق نہیں دیتے، حق بھی نہیں عطا کر رہے، کھانا پینا بھی نہیں کر رہے، اس کی بات کو بھی نہیں مان رہے، تو یاد رکھو پھر کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابھی جو تم ظلم کر رہے ہو نا، اللہ کے ہاں اس کی بڑی شدید سزا ہے. اگر تم نے نکاح کیا ہے تو تم نبھاؤ، مرتے دم تک نبھاؤ اس کو.
اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ. اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا، یعنی اللہ کی آیتوں کو مذاق بنانا کیا کہ عمل ہی نہیں کرو اس پہ، اپنی من چاہی بات مانو. دل کر رہا ہے تو شراب پی لی، دل چاہ رہا ہے تو چھوڑ دی، دل چاہ رہا ہے تو زنا کر لیا، دل چاہ رہا ہے تو چھوڑ دے. نہیں، جب ہم مسلمان بنتے ہیں تو ہم غلامی کا اقرار کرتے ہیں کہ اب اللہ کی مان کے چلیں گے بس. اور تم پر جو کتاب حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نازل کی ہیں انہیں یاد رکھو. اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو اور جان رکھو اللہ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اے میکے والوں انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں، بشرطے کہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں. یعنی اب ایک شوہر نے ایک دفعہ طلاق دی، طلاق بائن، وہ طلاق رجعی. اب گھر والے عورت کے کہہ رہے ہیں اب تم نے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دو، بہت بدتمیز آدمی ہے یہ چیزیں مت کرو. میاں بیوی میں بگاڑ مت ڈالو. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے، اور شیطان سب سے زیادہ اپنے چیلوں سے خوش ہوتا ہے، اور شیطان سب سے زیادہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے جب وہ اپنی کسی میاں بیوی میں تعلقات خراب کر دے. ان باتوں کی نصیحت تم میں ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے. اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں. یہ مدت ان کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں. زور زبردستی نہیں ہے کہ جی پلانا ہے تم نے 2 سال تک، نہیں. جب میاں بیوی ماں باپ کہہ دیں، میاں بیوی سوچنے ماں باپ کہ بھئی اب بہت ہو گیا سے 1 سال دودھ پلا لیا تو کوئی بات نہیں، چھڑوانا چاہیں تو کوئی گناہ نہیں. ہاں، جو مدت رضاعت کو پورا کرے گی نا وہ عورت، وہ اللہ کی بہت پسندیدہ عورت ہے. اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے. ہاں دیکھیں، تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ عورت جو تمہاری بیوی ہے، تو تم اس کا پیار سے محبت سے اس کے سارے کام کر کے دو، یعنی جائز اس کا خرچہ پورا کرو. اچھا، طلاق کے احکام کے درمیان بچے کو دودھ پلانے کا ذکر اس مناسبت سے آیا ہے کہ بعض اوقات یہ مسئلہ ماں باپ کے درمیان جھگڑے کا باعث بن جاتا ہے، لیکن جو احکام یہاں بیان کیے گئے وہ طلاق کی صورت کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ تمام حالات کے لیے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دودھ زیادہ سے زیادہ 2 سال تک پلایا جا سکتا ہے، اس کے بعد ماں کا دودھ چھڑانا ہوگا. دوسری بات یہ بتانی ہے کہ اگر ماں باپ بچے کی مصلحت سمجھے تو پہلے بھی دودھ چھڑا سکتے ہیں. 2 سال پورے کرنا شرعاً واجب نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ دودھ پلانے والی ماں کا خرچ اس کے شوہر یعنی بچے کے باپ کے پر واجب ہوتا ہے. اگر نکاح قائم ہو تب تو یہ خرچ نکاح کی وجہ سے واجب ہے، اور اگر طلاق ہو گئی ہے تو عدت کے دوران دودھ پلانا متعلقہ ماں پر واجب ہے، اور اس دوران اس کا نان نفقہ دینا شوہر پر واجب ہے. یعنی اگر تم نے طلاق دے بھی دی ہے تو تب بھی چاہیے تمہیں کہ دودھ پلائی دیتے رہو، نان نفقہ دیتے رہو. تمہارے بچوں کو پال رہی ہے، تمہارے بچے کو پال رہی ہے، اس کا کھانا پینا دانا تمہارے ذمہ ہے. عدت کے بعد نفقہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن متعلقہ ماں عدت کے بعد دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے. ہاں، اگر عدت پوری ہو گئی تب تک دودھ پلاتی رہی تب تک نان نفقہ دو، ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے عدت بھی ختم ہو گئی، اب بالکل سیپریشن ہو گئی، تو تب بھی چاہیے کہ اب دودھ پلا رہی ہے تمہاری وہ بیوی جو تم جس سے طلاق دے چکے ہو، تو اس کا نان نفقہ یعنی اس کی دودھ پلائی دیتے رہو. پہلے تو خرچہ پانی تھا نا، خرچہ پانی بھی دو اور دودھ پلائی بھی دو، لیکن اب جب وہ طلاق پر ہو گئی تو اب بچے کو دودھ پلوائی تو دو نا. سمجھ آئی؟ ہاں، کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے. یعنی نہ شوہر بیوی کو بلیک میل کرے اور نہ بیوی شوہر کو بلیک میل کرے. اور اس طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے. پھر اگر وہ دونوں یعنی والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے 2 سال گزرنے سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں، جو عورت کامل 2 سال تک دودھ پلاتی ہے تو آسمان کے فرشتے، جو مجھے بہت بڑے مشرف علی تھانوی صاحب ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ آسمان کے فرشتے اس کو آ کر تھپکی دیتے ہیں جب وہ 2 سال مکمل کر لیتی ہے. تو اس لیے کوشش کرو 2 سال مکمل دودھ پلاؤ. ہاں، اگر کوئی اور پرابلم ہو گئی تو چھوڑ دو. اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی انا سے دودھ پلواؤ یعنی کسی اور عورت سے، تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ تم نے جو اجرت ٹھہرائی تھی وہ دودھ پلانے والی انا کو دے دو. یعنی اپنی بیوی سے دودھ نہیں پلوانا چاہ رہی جس کو طلاق دی ہے، تو پھر کسی بھی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہ رہے تو اس کو تو دو نا.
اس کو جو اس عورت کو دیتے تھے وہ دودھ پلوائی اس کو دو. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سامنے سارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہے ہیں. یاد رکھیں کہ جب عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کو بہت کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ جو عورت دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے نا دودھ بھی تو بننا ہوتا ہے غذا سے، چنانچہ اس کی خوراک ڈبل ہو جاتی ہے تقریباً. تو یعنی اگر کسی باپ کا بچے کا باپ زندہ نہ ہو تو دودھ پلانے کے سلسلے میں جو ذمہ داری باپ کی ہے، دودھ پلانے کے سلسلے میں جو ذمہ داری باپ کی ہے وہ بچے کے وارثوں پر عائد ہوگی. یعنی اگر بچے کا باپ مر گیا ہے، یعنی کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے تو اس کے بچہ بھی ہے چھوٹا سا، تو اب چاہیے وارثوں کو جو میاں کا بھائی وغیرہ ہے، کوئی میاں کا باپ وغیرہ ہے، وہ چاہے کہ اس کو نا اس کو یعنی جو لوگ بچے کے مرنے کی صورت میں اس کے ترکے کے حقدار ہوں گے انہی پر یہ واجب ہے کہ وہ اس بچے کو دودھ پلوانے اور اس کا خرچ برداشت کرنے کی ذمہ داری اٹھائے. یعنی اگر طلاق بھی دے دی ہے نا اور تو اس کے بعد اگر وہ میاں مر جاتا ہے جس نے طلاق دی ہے تو بھائی وارثوں کو چاہیے کہ دودھ پلوائی دیتے رہے. اور تم میں جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں. پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو، یہ 120 دن بنتے ہیں، پورے 120 دن، ٹھیک ہے نا. آپ قمری مہینوں کو چھوڑیں، آپ لونر مہینوں کو چھوڑیں، آپ سولر مہینوں کو چھوڑیں، آپ شمسی مہینوں کو چھوڑیں، آپ قمری مہینوں کو چھوڑیں، آپ 120 دن پورے کریں بس. پھر جب وہ اپنی، یعنی میں بتا رہی ہوں جو متعلقہ ہوں وہ، پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچ جائیں تو وہ اپنے بارے میں جو کاروائی مثلا دوسرا نکاح قاعدے کے مطابق کریں تو تم پر کچھ گناہ نہیں. یعنی اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو بھائی کوئی گناہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام بھیج دو. اچھا اب یہ کیا ہوا کہ کسی عورت کو طلاق ہو گئی یا کسی کا میاں مر گیا، اب خاندان کے یا کوئی غیر بندہ چاہتا ہے کہ بھائی اس سے، یہ تو اچھی عورت ہے، نیک عورت ہے، میں اس سے نکاح کر لوں گا، نبھانے والی عورت ہے، تو وہ کیا کرے، نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں. تو تم نہ یہ بات دل میں چھپائے رکھو تو بھی نہیں گناہ. اللہ جانتا ہے تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے، لیکن ان سے نکاح کا 2 طرفہ وعدہ مت کرنا الا یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک عورت ہے ہندا کا میاں مر گیا یا ہندا کے میاں نے اس کو طلاق دے دی، کچھ دونوں صورتوں میں عدت کے دوران کسی اور مرد نے، یعنی زید نے یہ سوچا کہ باقر نے یہ سوچا کہ میں اب ہندا سے شادی کر لوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو کھلم کھلا نہ کہے بلکہ اشاروں کنایوں میں کسی کے ہاتھ کہلوا دے کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو میں بھی تمہارا طلبگار ہوں یا کچھ ایسے، ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں چرچا کرتے مت پھرو، خاموشی کے ساتھ تھوڑا سا کوئی اشارہ دے دو. اور نکاح کا عقد پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا جب تک کہ عدت کی مقررہ میعاد اپنے میعاد کو نہ پہنچ جائے. یعنی 4 مہینے 10 دن سے پہلے یا 3 قروء، یعنی اگر طلاق دی ہو تو 3 قروء یعنی 3 مینسز کے دوران، جو ہے 3 پیریڈز کے دوران، یعنی ایک عورت، یوں بھی ہوتا ہے نا کہ ایک عورت کو پیریڈز ہوئے اور 15 دن بعد دوبارہ پیریڈز ہو گئے اور پھر 15 دن بعد دوبارہ پیریڈز ہو گئے تو اس کا 1.5 مہینہ ہی بنے گا صرف. یعنی اس کی عدت صرف 1.5 مہینہ ہے. اور جس کو ذرا دیر میں ہوتے ہیں، یعنی ایک عورت ہے اس کو پیریڈز ہوئے اور اس کے بعد 2 مہینے بعد دوبارہ پیریڈ ہوئے، پھر 3 مہینے بعد دوبارہ ہوئے، تو اس کی بیچاری کی عدت اتنی بڑھ جائے گی، اسے چاہیے کہ میڈیسن وغیرہ لے اور تاکہ اس کا کام آسان ہو جائے. اور یاد رکھ، اور اس کے بیچ میں کوئی تم نے وہ نہیں کرنا، جب تک عدت نہ پوری کرو تب تک جو ہے شادی کا پیغام نہ بھیجو. اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یعنی اس سے شادی نہ کرو، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں اللہ سے خوب جانتے ہیں لہٰذا اس سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والے اور بڑے بردبار ہے. تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو ایسے وقت طلاق دے دو جب بھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو. یعنی ابھی نکاح ہوا اور اس کے بعد ابھی تم وہ رخصتی نہیں ہوئی اور نہ کوئی مہر مقرر کیا ہو، ابھی مہر بھی نہیں مقرر کیا، ابھی تم عورتوں کو ایسے، اچھا ابھی آپ نے جو ہے صرف نکاح کیا لیکن ابھی مہر دیا مقرر نہیں کیا یا دیا نہیں، تو ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دے دو. یعنی ابھی نہ تمہارا مہر کسی زید نے باقرہ سے نکاح کیا، ٹھیک ہے نا، لیکن ابھی اس کا مہر مقرر نہیں ہوا. مہر تب مقرر کریں گے کہ جب وہ بیانے کے لیے جاتا، رخصتی کے لیے آتا. تو لیکن اس کو طلاق دینے کی نوبت آ گئی، زید کو کوئی اور اچھی لگ گئی ہے کچھ بھی ہو، تو پھر کیا کرنا ہے، تو تم نا جب اسے طلاق دو گے تو اس کو متا بھی بھیج دو. متا ہوتا ہے 3 کپڑے اور 1 چادر، یعنی کوئی تحفہ دے دو، ٹھیک ہے نا.
تو ایسی صورت میں اس کو کوئی تحفہ دے دو. خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے یہ تحفہ دے. ٹھیک ہے. یہ وہ صورت ہے، یعنی یہ وہ صورت ہے کہ جس میں دو مرد دو عورت نے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہیں کیا تھا، اور پھر دونوں کے درمیان خلوت کی نوبت آنے سے پہلے طلاق ہو گئی، یعنی آپس میں ملنے سے پہلے طلاق ہو گئی. اس صورت میں شوہر پر مہر تو واجب نہیں ہوتا کہ وہ مہر دے، لیکن کم از کم ایک جوڑا کپڑا دینا واجب ہے، اور کچھ مزید تحفہ دے دے تو زیادہ بہتر ہے اگر امیر آدمی ہے تو. اس تحفے کو اصطلاح میں متاع کہتے ہیں. اور اگر نکاح کے وقت مہر کی مقدار طے کر لی ہو، نکاح کرتے ہوئے پھر خلوت سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے، تو اس صورت میں آدھا مہر ضرور دینا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی اگر مہر مقرر نہیں کیا تو پھر تو کوئی بات نہیں، طلاق دے دی، اور پھر صرف ایک سوٹ بھیج دو. اور اگر مہر مقرر کر لیا اور طلاق دے دی بعد میں اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تو پھر کیا کرو کہ آدھا مہر بھیجو. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے 1 لاکھ بھیجا تھا تو کہا تھا تو 50,000 بھیجیے. یہ اللہ تعالیٰ نے جان کے ایسی باتیں کی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو سیپریشن نہیں پسند، اللہ کو جوڑ پسند ہے، توڑ نہیں پسند. یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے. اور اگر تم نے اس سے چھونے سے پہلے اس حالت میں طلاق دی ہو جبکہ ان کے لیے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کر لی ہو، تو جتنا مہر مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے، الا یہ کہ وہ عورتیں رعایت کر دیں اور آدھے مہر کا بھی مطالبہ نہ کریں. ہاں اگر کوئی عورت کہے کہ بھائی مجھے مہر نہیں چاہیے، تو اس کا بھی طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا طریقہ بھی یہی ہے جو ہمارے قاری صاحب نے بتایا ہے. یعنی میں یوں سمجھاتی ہوں. زید نے باقرہ سے شادی کی. اب زید نے کہا کہ میں تمہیں 50,000 دوں گا. اب زید کو چاہیے کہ کہیں سے بھی بے شک 50,000 لا کے دے، جو مرضی کرے، یا اسے 5,000 کر کے یا 2,000 کر کے دیتا رہے. ٹھیک ہے. اور یہ اور بات ہے کہ جب وہ 2,000 یا 50,000 اس کی گود میں رکھے کہ یہ لو تم اس کے ہاتھ میں، تو وہ عورت یہ کہہ کے ہاں میں نے تم سے لے لیا، اب میں اس کی مالک ہو گئی، اب میں تمہیں واپس دے رہی ہوں. اب تم نے کہیں سے ادھار پکڑا ہے تو واپس دے دو، اگر کاروبار سے نکالا تو کاروبار میں لگا دو. لیکن ایسا کرنا بہت ضروری ہے، زبانی کلامی سے کام نہیں بننا. تو آدھے مہر کا مطالبہ، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے رعایت کرے اور پورا مہر دے دے. یعنی اب یہاں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کر لیا تو جتنا مہر مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے، الا یہ کہ وہ عورتیں رعایت کریں اور آدھے مہر کا بھی مطالبہ نہ کرنے واپس کر دے. یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے رعایت کرے اور پورا مہر دے دے. یعنی وہ کہ کوئی بات نہیں، میں تمہیں پورا مہر دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اور میں نے تمہیں تکلیف بھی تو دی ہے نا کہ تم سے نکاح کیا اس کے بعد توڑ رہا ہوں. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں، مطلب اس طرح سمجھانے کے لیے. اور اگر تم رعایت کرو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اور آپس میں فراغ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو. جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی پیار محبت سے کام کرو، ایک دوسرے کو ذلیل کر کے بات نہ کرو. تمام آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام نمازوں کا پورا خیال رکھو، خاص طور پر عصر کی بیچ کی نماز. صلاۃ الوسطیٰ کیا ہے؟ بیچ کی نماز. بیچ کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ آپ نے فجر اور ظہر کو نکال دیا، اس کے بعد عصر بیچ کی آتی ہے، پھر اس کے بعد مغرب اور عشاء آتے ہیں. یعنی 5 میں سے جو درمیانی تیسرے نمبر کی اس کو، تو یہ عصر کی بنتی ہے. تمام نمازوں کا پورا خیال رکھو اور خاص طور پہ بیچ کی نماز کا. اللہ کے سامنے بادب فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو. اور اگر تمہیں دشمن کا خوف لاحق ہو، یعنی تم صلاۃ الخوف پڑھ رہے ہو، تو کھڑے کھڑے یا سوار ہونے کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو. پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، یعنی جنگ سے نکل جاؤ، تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے. اور تم میں جو لوگ وفات پا جائے، یہ صلاۃ الخوف جو ہے نا، یہ آگے بیان ہوگی، میں آپ کو صحیح طریقے سے بتا دوں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا کہ ایک نماز جب ظہر کی غالباً پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو دشمنوں نے دیکھا کہ یہ تو ہتھیار ہی اتار کے رکھے ہوئے تھے انہوں نے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی، اب ہم سارے مسلمانوں پہ جو ہے حملہ کریں گے اور انہیں ختم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا حکم دیا. اللہ نے کہا اپنے اپنے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنا اسلحہ وہ اپنے بالکل پاس رکھو. اور دوسری بات یہ کیا کہ صلاۃ الخوف پڑھو. کیا مطلب؟ صلاۃ الخوف یہ کہ ایک رکعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ایک جماعت کو، یعنی یوں سمجھے کہ
10,000 صحابہ تھے، تو 5,000 نے پہلے ایک رکعت پڑھ لی، اب یہ 5,000 ایک رکعت پڑھ کے چلے گئے اور دوسرے 5,000 کو بھیجا، اور وہ دوسرے 5,000 نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوسری نماز پڑھی. اب کیا ہوا؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مکمل ہو گئی، لیکن جو پہلے والے تھے وہ آ کر اب جو آئیں گے پہلے والے آ کر اپنی دوسری رکعت کو نماز پڑھ کو مکمل کریں گے، اور جو دوسرے والے تھے نا وہ پہلی والی رکعت کو مکمل کریں گے، ایک ایک رکعت پڑھیں گے. یہ صلاۃ الخوف ہے. یہ بھی اور بیان ہو جائے گی انشاءاللہ. جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر کے جایا کریں کہ 1 سال تک وہ ترکے سے نفقہ وصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں گی. یعنی اگر کوئی مرنے لگے تو وہ یہ بات بتا دے اپنے گھر والوں کو کہ میری بیوی کو پورے 1 سال نفقہ دیتے رہنا، اور ان کو شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا. ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار بھی ہیں، صاحب حکمت بھی ہیں، اور متعلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے. یعنی اگر کسی کو طلاق دو تو اس کو بار بار ذلیل نہ کرتے رہو. اللہ اپنے احکام اسی طرح وضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھداری سے کام لو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنگ کی حالت میں جب باقاعدہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو، اس بات کی اجازت ہے کہ انسان کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھ لے. البتہ چلتے ہوئے پڑھنا جائز نہیں. ہاں اگر کھڑا ہونے کا بھی موقع نہ ملے تو نماز قضا کرنا بھی جائز ہے. یہاں پہ کہ زمانہ جاہلیت میں بیوہ عورتوں کی عدت 1 سال ہوتی تھی، لیکن اسلام نے آگے اس کو گھٹا کے 4 مہینے 10 دن کر دی. یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا پھر اس کو منسوخ کر دیا. اگرچہ بیوی کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن اس کے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے حق میں یہ وصیت کر جایا کرے کہ اسے سال بھر تک اس کے ترکے سے نفقہ بھی دیا جائے اور اسے گھر کی رہائش بھی فراہم کی جائے. البتہ اگر یہ خود اپنا حق چھوڑ دے اور 4 مہینے 10 دن کے بعد شوہر کے گھر سے نکل جائے تو کچھ حرج نہیں. ہاں 4 مہینے 10 دن سے پہلے اس کے لیے شوہر کے گھر سے نکلنا بالکل جائز نہیں ہے. یعنی اگر کوئی اور مشکل ہو، ڈر لگ رہا ہو، کوئی انسیکیورٹی ہو، پھر تو نکل جائے. کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ چنانچہ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا. حقیقت یہ ہے یہاں پہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو جنگ کے بغیر بھی موت دے دے اور چاہے تو شدید جنگ کے درمیان بھی انسانوں کا حفاظت کرے. بلکہ اس کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ وہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اچھا یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا گیا اشارہ، جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کئی مردوں کو زندہ کیا تھا. وہ قبر کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے کم باذن اللہ، کہ کھڑا ہو جائے اللہ کے حکم سے، تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا. چنانچہ حقیقت یہ کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ شکر ادا ہی نہیں کرتے. اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور یقین کرو اللہ خوب جاننے والا اور خوب سننے والا ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اب یہ دیکھیں یہ جنگ کا حکم آ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اسلام میں جنگ کا نہیں ہے، شدت پسندی نہیں ہے. یہ سن لیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یہ آیت نمبر 244 244 ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ، اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں. تو یہ ایک پورا واقعہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ کیا ابراہیم تمہیں مجھ پر شک ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے شک نہیں ہے آپ پر، میں چاہتا ہوں میرا دل اور مطمئن ہو جائے، اچھی طرح اور مطمئن ہو جائے. تو آپ نے کہا 4 مختلف پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ بہت پیار محبت سے ہلاؤ، اور جب وہ چاروں جو ہے تم سے ہل جائیں تو پھر ان کو ذبح کر دو. اور جب وہ ذبح ہو جائے تو پھر کیا کرو، ذبح ہونے کے بعد کیا کرو کہ پھر ان کا گوشت ملا دو سارے سب کا گوشت، اور ایک کونے پہ پہاڑ کے دوسرے پہاڑ کے کونے پہ، اور پھر کہو میرے پاس آ جاؤ، تو سارے اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. اور ایسا ہوا، اور پھر اور ان کو اور اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ ہوا جو ہے اور ان کا پکا یقین ہو گیا. چنانچہ حافظ ابن جریر تبری رحم اللہ نے فرمایا کہ یہاں حضرت عبداللہ بن عباس اور بعض تابعین نے کئی روایتیں نقل کی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بنو اسرائیل کے لوگوں کا ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود یا تو کسی دشمن کے مقابلے سے کترا کر اپنے گھر بار چھوڑ گئے تھے یا طاعون کی وبا سے گھبرا کر نکل کھڑے ہوئے تھے. جب یہ اس جگہ پہنچے جہاں وہ پناہ گاہ سمجھتے تھے کہ ہم محفوظ ہو گئے
تو اللہ کے حکم سے موت نے ان کو وہاں آ لیا. بعد میں جب وہ بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو گئے تو حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ان ہڈیوں سے خطاب کریں، اور ان کے خطاب کے بعد وہ ہڈیاں پھر سے انسانی شکل میں زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. حضرت تو یہ والا قصہ جو ہے وہ بائبل میں بھی موجود ہے. کون ہے جو اللہ کو اپنے طریقے پہ قرض دے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پہ قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں، یعنی اس کے فیور میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدرجہ زیادہ ہو جائے. اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وسعت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا. اللہ کو قرض دینے کا سے مراد اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اس میں غریبوں کی امداد بھی داخل ہے اور جہاد کے مقصد میں خرچ کرنا بھی. خدارہ جہاد میں اس وقت جہاد ہو رہا ہے، فلسطین کے لیے نکالیں اس وقت، یہ وہی حکم ہے. اسے قرض مجازن کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا بدلہ ثواب کی صورت میں دیا جائے گا. اور اچھے طریقہ کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو صرف راضی کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہ دو کہ لوگ مجھے کہیں گے کتنا سخی ہے. نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھپا کر دو. کیا تمہیں بنی اسرائیل کے اور کئی دفعہ ایسا ہے کہ اگر آپ کو دل پر قابو ہے اپنے کہ میرے میں تکبر نہیں آئے گا تو پھر کھلے عام اعلانیہ دیجئے. کیا تمہیں بنی اسرائیل کے گروہ نے اس واقعے کا علم نہیں کیا تمہیں بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ اس کے جھنڈے تلے ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں. نبی نے کہا کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم لوگوں پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو؟ انہوں نے کہا بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا ہے. پھر ہوا یہی، یہ دیکھیں نا کہ وہی جو بنی اسرائیلی تھے. پھر ہوا یہ کہ جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پیٹ پھیر کے چلے گئے. اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. کیا کہا تھا؟ موسیٰ جاؤ تم لڑو اور تمہارا خدا لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ سن لیجئے، یہاں نبی سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 350 سال بعد پیغمبر بنے تھے. فرعون سے نجات پانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان عمالقہ سے جہاد کرنے کی دعوت دی تھی جو بنی اسرائیل کے وطن فلسطین پر قابض ہو گئے تھے، مگر بنی اسرائیل نے انکار کر دیا جس کی سزا میں انہیں صحرائے سینا میں محصور کر دیا گیا. اور اسی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو وفات ہو گئی. انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم نے یہ نہیں کھانا، ہم نے منو سلوا نہیں کھانا، ہمیں فومیہ دسیہ و بقلیہ بقسائیہ، ہمیں تو ترکاری چاہیے، لہسن چاہیے، دال چاہیے، مسور چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس جگہ کو چھوڑ کے آئے وہاں جاؤ، اس سے لڑو. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں ہم چھوڑ کے گئے تھے وہاں تو بڑے بڑے لوگ، بڑے اونچے اونچے لوگ ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں، ان کی حکومت ہے قوم عمالقہ کی. انہوں نے کہا موسیٰ تم لڑو جا کے اپنے اللہ کے ساتھ، ہم یہاں بیٹھے، جب تم جیت جاؤ گے ہمیں بلا لینا. تو بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین کا یہ بڑا علاقہ فتح ہوا. حضرت یوشع علیہ السلام آخری عمر تک اس کی نگرانی کرتے رہے، ان کے معاملے کے تصفیے کے لیے قاضی مقرر ہوئے. اب دیکھ رہے نا، یہ فلسطین کی بات ہو رہی ہے، یہ نبیوں نے فتح کیا. اب سوچ رہے ہیں یہاں پہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے ذکر کیا، تقریباً 300 سال تک نظام اسی طرح چلتا رہا کہ حضرت کہ بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ یا حکمران نہیں تھا بلکہ قبیلوں کے سردار اور حضرت یوشع علیہ السلام کے مقرر کیے ہوئے نظام کے تحت قاضی ہوا کرتے تھے. اس لیے اس دور کو قاضیوں کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے. اب آپ دیکھ لینا پھر آخر میں فلسطین کی بت پرست پھر کیا ہوا، کیونکہ اس دور میں پوری قوم کا کوئی متفقہ حکمران نہیں تھا، اس لیے یعنی جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے دنیا سے، اس لیے آس پاس کی قومیں ان پر حملہ ور ہوتی رہیں. آخر میں فلسطین کی بت پرست قوم نے ان پر حملہ کر کے انہیں سخت شکست دی اور وہ متبرک صندوق بھی اٹھا کر لے گئے جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں تھیں. تو رات یعنی یہ میں آپ کو پورا جو قصہ ہے نا یہ آگے بہت اچھی طرح آئے گا کہ حضرت موسیٰ اور اس کے بھائی ان کے بھائی کی یادگاریں کون سی تھیں. یہ طالوت علیہ السلام کے قصے میں آئے گا. اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے. کہنے لگے بھلا اس کو بادشاہ کہاں ایسے آ گیا، ہم اس کے مقابلے میں بادشاہ کے زیادہ مستحق ہیں اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں ہے. نبی نے کہا اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے، کیونکہ یہ طالوت کے متعلق یہ تھا کہ یہ دھوبی تھے غالباً، ٹھیک ہے. تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو نعوذ باللہ یہ ہم پر کیوں سردار بن جائے کہ ہمیں جہاد پہ لے کر چلے.
تو اس کو کس نے بنایا؟ ٹھیک ہے نا، اس کو کس نے ہمارے پر سردار بنایا؟ تو یہ ان کے متعلق ہے طالوت کے لیے۔ طالوت علیہ السلام بہت طاقتور تھے، ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہے، انہوں نے کہا، اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں، یعنی وہ تو غریب سا آدمی ہے۔ نبی نے کہا اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے، اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے۔ اللہ اپنا ملک اپنا علم میں اور جسم میں، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ اللہ بڑی وسعت والے، بڑے علم رکھنے والے ہیں۔ اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے، اور موسیٰ اور ہارون نے جو اشیاء چھوڑی تھی ان میں کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کہا تھا؟ جب بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہ ماننے سے انکار کیا اور اس کے بادشاہ مقرر ہونے پہ کوئی نشانی طلب کی کہ ہمیں بتائیں کہ یہ واقعی اللہ نے اس کو ہمارے لیے نومینیٹ کیا ہے یا بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سمیل علیہ السلام سے کہا، کہلوایا کہ ان کے من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی نے طالوت کو جو ہے اس وقت مقرر کیا ہے تمہارے لیے سردار، تو اس کی نشانی یہ ہے ہوگی کہ اشدودی قوم کے لوگ اشرودی قوم کے لوگ جو متبرک صندوق اٹھا کر لے گئے تھے نا، ان کے زمانے میں اللہ کے فرشتے وہ صندوق تمہارے پاس اٹھا کر لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بخت نصر نے جب بنی اسرائیل پہ حملہ کیا تھا نا، اور ان کو بہت عرصے تک غلام بنایا تھا، بخت نصر پوری روئے زمین کا بادشاہ، جسے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی بادشاہ دی تھی، بخت نصر اور نمرود، یہ دو گندے بادشاہ تھے، خراب بادشاہ تھے، لیکن پورے روئے زمین کی بادشاہ تھی۔ اور سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین بہت اچھے بادشاہ تھے، ان کو بھی پوری روئے زمین کی حکومت ملی تھی۔ اب بتانا یہ تھا کہ ان کو بھی بادشاہت ملی، انہوں نے اس بادشاہ سے جنت کو خریدا، اور ان کو بادشاہت ملی، انہوں نے دوزخ کو خریدا۔ اور اب پانچویں جو ہیں پوری روئے زمین کے بادشاہ امام مہدی ہوں گے۔ چنانچہ جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے لشکر والوں سے کہا، اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے۔ جو شخص اب طالوت کو نا اپنا یہ لیڈر نہیں مان رہے تھے نا بنی اسرائیلی، تو اللہ نے کہا ان کے دل میں ڈالی اس وقت کے بادشاہ جو تھے سموئیل، انہوں نے کہا کہ دیکھو جب یہ بخت نصر نے تم سب کو اپنا غلام بنایا تھا اور یہاں سے لے گیا تھا تم کو اریسٹ کر کے، مطلب وہ کر کے نا قیدی بنا کے، تو یہ ساتھ میں ایک صندوق بھی لے کے چلا گئے تھے جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی بہت سی چیزیں تھی، جبہ تھا، تلوار تھی، اور کافی چیزیں نشانیاں تھی نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ صندوق واپس آ جائے اور جس گھر کے سامنے رکے گا نا، جس کے گھر کے دروازے پہ رکے گا وہی تمہارا بادشاہ ہوگا۔ اور یا چنانچہ جب طالوت لشکر کے ساتھ تو پھر طالوت علیہ السلام کے گھر کے سامنے یہ صندوق آ کے رکا، یہ ان کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے۔ جو شخص اس دریا سے اچھا چنانچہ جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہو تو اس نے لشکر اس سے کہا کہ اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والے ہیں۔ طالوت علیہ السلام نے کہا، جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا، اور جو اسے نہیں چکھے گا وہ میرا آدمی ہوگا، الا یہ کہ کوئی اپنی ہاتھ سے اس ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں۔ پھر ہوا یہ کہ تھوڑے آدمیوں کے سوا سب نے اس دریا سے خوب خوب پانی پیا۔ چنانچہ جب وہ اپنے یعنی طالوت اور اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے دریا کے پار اترے تو یہ لوگ جنہوں نے طالوت کا حکم نہیں مانا تھا خوب ڈٹ کے پانی پیا تھا، کہنے لگے آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہمیں طاقت نہیں، کیونکہ یہ اتنا پانی پی چکے تھے، ان کے پیٹ بھر چکے تھے اور پیٹ پھٹنے والے ہو گئے تھے، ان میں لڑنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ اچھا جی، اب اس کو اچھا جب بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہ ماننے سے انکار کیا اور اس کے بادشاہ مقرر ہونے پہ کوئی نشانی طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سمیل علیہ السلام سے یہ کہلوایا کہ ان کے من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ اشرودی قوم کے لوگ جو متبرک صندوق اٹھا کر لے گئے تھے ان کے زمانے میں اللہ کے فرشتے وہ صندوق تمہارے پاس اٹھا کر لے آئیں گے۔ اسرائیلی روایت کے مطابق اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اشرودیوں نے وہ صندوق ایک مندر میں لے جا کے رکھا، مگر اس کے بعد وہ طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہوتے رہے، کبھی ان کے بت اوندے پڑے ہوئے ملتے، اور کبھی گلٹیوں کی وبا پھیل جاتی، کبھی چوہوں کی کثرت ہو جاتی۔ آخر کار ان کے نجومیوں نے انہیں مشورہ دیا کہ یہ ساری آفتیں اور بلائیں اس صندوق کی وجہ سے ہیں، چنانچہ انہوں نے وہ صندوق بیل گاڑی پہ رکھ کر انہیں شہر سے باہر کی طرف چلا دیا بیل گاڑیوں کو۔ بائبل میں فرشتوں کے صندوق لانے کا ذکر نہیں ہے،
مگر قرآن کریم نے صاف کہا کہ اسے فرشتے لے کر آئیں گے۔ اگر بائبل کی یہ روایت درست مانی جائے کہ ان لوگوں نے خود صندوق کو باہر نکال دیا تھا، تو یہ ممکن ہے کہ بیل گاڑیوں نے اسے شہر سے باہر چھوڑ دیا اور وہاں سے اسے فرشتے اٹھا کر بنی اسرائیل کے پاس لے آئے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیل گاڑیوں پہ ہنکانے کا قصہ ہی غلط ہو اور فرشتے اسے براہ راست لے آئے ہوں۔ واللہ عالم، یہ تو آپ کو پتہ ہے، راجے کو اللہ کو پتہ ہے۔ مگر جن لوگوں کا ایمان تھا کہ وہ اللہ سے جا ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا نہ جانے کتنی انہوں نے فرمایا کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرتن باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ مگر جن لوگوں کا ایمان تھا کہ وہ اللہ سے جا ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا نہ جانے کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئیں، جیسے کہ بدر میں اصحاب بدر اور اللہ تعالیٰ کے نبی کتنے بڑے کفار پہ غالب آئے، اور جیسے آج الحمدللہ رب العالمین حماس نے بھی فلسطینیوں کو نچوایا ہوا ہے، اور طالبان نے، افغانستان والوں نے جو ہے بہت چھوٹی جماعت نے امریکہ کو بھگا دیا الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج الحمدللہ وہ کامیاب ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بس تم جہاد کرو تو کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرتن باذن اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پہ غالب آئی ہیں، اور اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ جالوت کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، صبر و استقلال کی صرف ہم پر انڈیل دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے، اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما دے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان جالوت کے ساتھیوں کو شکست دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اس کو سلطنت اور دانائی عطا کی، داؤد علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت اور دانائی عطا کی، اور جو علم چاہا اس کو عطا فرمایا۔ اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے، یعنی اگر کوئی شخص ظالم کا مقابلہ نہ کرے تو پوری دنیا میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پہ بڑا فضل فرمانے والے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک بے پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ بے شک ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر سن لیجئے کہ جالوت دشمن کی فوج کا بہت قوی ہیکل پہلوان تھا۔ سموئیل علیہ السلام کے نام پر جو پہلی کتاب اچھا کیا کر رہا تھا کہ وہ کئی روز سے بنی اسرائیل کو چیلنج دے رہا تھا کہ کوئی اس کے مقابلے کے لیے آئے، مگر کسی کو اس سے دو بدو لڑنے کی جرت نہ ہوئی۔ داؤد علیہ السلام اس وقت بالکل نوعمر نوجوان تھے، یہ سلیمان علیہ السلام کے باپ تھے، ان کے 3 بھائی جنگ میں شریک تھے، مگر وہ چونکہ سب سے چھوٹے تھے داؤد علیہ السلام، اس لیے اپنے بوڑھے والد کی خدمت کے لیے ان کے پاس رہ گئے تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو کئی دن گزر گئے تو ان کے والد نے انہیں تینوں بھائیوں کی خبر خیر لینے کے لیے میدان جنگ میں بھیجا۔ یہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جالوت مسلسل چیلنج کر رہا ہے کوئی مجھ سے لڑے، ہے کوئی مجھ سے لڑے، اور کوئی اس سے لڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا۔ تو انہیں بہت غیرت آئی اور انہوں نے طالوت سے اجازت مانگی کہ وہ جالوت کے مقابلے میں جانا چاہتے ہیں۔ ان کی نوعمری کے پیش نظر شروع میں طالوت اور دوسرے لوگوں کو بھی بہت شک ہوا، تردد ہوا، لیکن ان کے اصرار پہ انہیں اجازت مل گئی۔ انہوں نے جالوت کے سامنے جا کر اللہ کا نام لیا اور ایک پتھر اس کی پیشانی میں مارا جو اس کے سر میں گھس گیا اور وہ زمین پہ گرا اور اس کے پاس گئے، اور یہ اس کے پاس گیا اور خود اس کی تلوار لے کے اس کا سر قلم کر دیا۔ داؤد علیہ السلام، بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کے اس کارنامے نے انہیں ایسی مقبولیت عطا کی کہ بعد میں وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اور ان کے ذریعے پہلی بار ایسا ہوا کہ نبوت اور بادشاہت ایک ہی ذات میں جمع ہوئی۔ پہلے بادشاہ تھے دنیا کے کہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، پوری روئے زمین کے بادشاہ تھے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت، یعنی آگے ان کی کوالٹیز آ رہی ہیں وہ سنیں۔ یہ پیغمبر جو ہم نے مخلوق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو ایک جیسا بنایا ہے، سب ایک رینک میں، ایک اس میں ہے رتبے میں۔ اب یہ سن لیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر جو ہم نے مخلوق کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں، ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان میں بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، ان میں بعض کو ان سے بدرجہ بلندی عطا کی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی۔ تو اب ماشاءاللہ یہ تیسرا پارہ شروع ہوا ہے اللہ کے حکم سے،
اور ان میں بعض کو اس نے بدرجہ بلندی عطا کی. ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی, یعنی حضرت جبریل علیہ السلام سے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو روح القدس کہا ہے, حالانکہ یہود ہنود نصارہ ان کو گالیاں دیتے ہیں, یہودی اور نصارہ. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے, لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا. چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لے آئے اور وہ کچھ وہ ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا. اور اگر اللہ چاہتے تو وہ آپس میں نہ لڑتے, لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ تھا کہ وہ تمام انسانوں کو زبردستی ایمان لانے پہ مجبور کر دیتے, اور اس صورت میں سب کا دین ایک ہی ہو جاتا اور کوئی اختلاف ہی نہ پیدا ہو جاتا ہوتا, سارے ہی مسلمان ہو جاتے. لیکن اس سے وہ سارا نظام تلپٹ ہو جاتا جس کے لیے دنیا بنائی گئی, کیونکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ انسان کو یہاں بھیجنے کا مقصد اس کا امتحان لینا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں سے ہدایت کا راستہ معلوم کرنے کے بعد کون ہے جو اس ہدایت پر اپنی مرضی سے چلتا ہے اور کون ہے جو اس کو نظر انداز کرتا ہے. اے ایمان والو, جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو, جس دن نہ کوئی سودا ہوگا, نہ کوئی دوستی کام آئے گی, نہ کوئی سفارش ہو سکی. اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, جو سارا زندہ ہے, جو سدا زندہ ہے, جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے, جس کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے نہ نیند آتی ہے. آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی, اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اللہ رب العزت کا ہے. کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتے ہیں, اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہیں. اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمینوں کو گھیرا ہوا ہے, اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرہ برابر بھی بوجھ نہیں ہوتا, اور وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے. اس سے مراد قیامت کا دن ہے. دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. ارے یہ بات لوگ اپنے پر لے آتے ہیں. ارے بھائی, دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے, یعنی کسی کو زبردستی دین پہ مت لے کے آئے, پیار سے سمجھائیں. ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا. اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کرے اللہ پر ایمان لے آئے گا, طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا, اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا. یعنی کیا مطلب؟ فمن یکفر بالطاغوت, یعنی جس نے طاغوت کا انکار کیا, ان بتوں کا انکار کیا, شیطانی قوتوں کا انکار کیا, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, تو اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا. یعنی جس نے اللہ کا در تھام لیا, وہ اس نے یہ سمجھ لے وہ صحیح جگہ پہ آ گیا, جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں. اللہ خوب سننے والے, خوب جاننے والے. اللہ ایمان والوں کے رکھوالے ہیں, وہ انہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لاتے ہیں, اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے رکھوالے وہ شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیریوں میں لے جاتے ہیں. وہ سب آگ کے باسی ہیں, وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. کیا تم نے اس شخص کے حال پہ غور کیا جس کو اللہ نے سلطنت کیا دے دی تھی؟ وہ اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں ابراہیم سے بحث کرنے لگا. جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی, تو وہ کہنے لگا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں, یہ کون ہے؟ بتاتی ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا, اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا, تم ذرا سے مغرب سے تو نکال کر لے آؤ. اس پر وہ کافر مبہوت ہو گیا, حیران رہ گیا, اور اللہ ایسے ظالم کو ہدایت نہیں دیتے. یہ بابل کا بادشاہ نمرود تھا. بابل کا بادشاہ نمرود جو خدائی کا دعوے دار تھا. اس نے جو دعویٰ کیا, اسی نے مدود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا تھا, اور 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے تھے, اور اللہ نے فرمایا تھا یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم. اس نے جو دعویٰ کیا کہ میں زندگی اور موت دیتا ہوں, اس کا مطلب یہ تھا کہ میں بادشاہ ہونے کی وجہ سے جس کو چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں, جس کو چاہوں موت کا مستحق ہونے کے باوجود معاف کر کے آزاد کر دوں, اور اس طرح اسے زندگی دے دوں. یعنی جس کو پھانسی ہونے لگی ہے میں اس کو آزاد کر دوں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ یا تو موت اور حیات کی تخلیق کا مطلب ہی نہیں سمجھتا, یا پھر ایسی بحث پر اتر آیا ہے. اس لیے انہوں نے ایک ایسی بات فرمائی جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, مگر وہ لاجواب ہو کر حق کو قبول کرنے کے بجائے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر قید کر دیا اور پھر آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ آ رہی تھی کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ موت کیا اور زندگی کیا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو, میرا رب تو وہ ہے
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی موت دیتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ پاگل آدمی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا میرا رب تو مشرق سے سورج کو نکالتا، تم ذرا مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے جینیس تھے، دیکھیں۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یا تم نے اس شخص کے واقعے پر غور کیا جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا جب وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی؟ اس نے کہا اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اس شخص کو 100 سال کے لیے موت دے دی اور اس کے بعد اس کو زندہ کیا، اور پھر پوچھا تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تم 100 سال اس طرح رہے ہو، 100 سال اسی طرح رہے ہو۔ اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ ذرا نہیں سڑی۔ اچھا یہ آپ ایک سن لیں، یہاں پہ پہلے واقعے میں ایک ایسی بستی کا ذکر ہے جو مکمل طور پہ تباہ ہو چکی تھی۔ اس کے تمام باشندے مر کھپ چکے تھے اور مکانات چھتوں پر سمیت گر کر مٹی میں مل گئے۔ ایک صاحب کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دل میں سوچا اللہ تعالیٰ اس ساری بستی کو کس طرح زندہ کریں گے؟ بظاہر اس سوچ کا منشا یا مطلب خدا نخواستہ شک نہیں تھا، لیکن قدرت نے اس کا مشاہدہ اس طرح کرایا کہ جب اس آیت میں ذکر آیا کہ یہ صاحب کون تھے، یہ بستی کون تھی، یہ بات قرآن کریم نے بتائی، اور کوئی مستند روایت بھی ایسی نہیں ہے جس کے ذریعے یقینی طور پہ ان باتوں کا تعین ہو سکے۔ بعض حضرات نے کہا یہ بستی بیت المقدس تھی، اور یہ اس وقت کا واقعہ جب بخت نصر نے اس پر حملہ کر کے اسے تباہ کر ڈالا تھا، اور یہ صاحب حضرت عزیر علیہ السلام یا ارمیہ علیہ السلام تھے، لیکن نہ یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے، نہ اس کھوج میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اس شخص نے سوچا کہ یہ بستی کو کون زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک اس شخص کو سلا دیا، اور جب وہ اٹھا تو اس کا گدھا جو تھا وہ ہڈیوں کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو، گل سڑ کے اس کا کیا حال ہو گیا، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں۔ اور اب اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو، عزیر علیہ السلام سے کہا اگر عزیر علیہ السلام تھے کہ اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو، ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں، پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں، وہ ہڈیاں ڈھانچہ ہو گئی تھی نا۔ چنانچہ جب حقیقت کھل کر ان کے سامنے آ گئی تو وہ بول اٹھے مجھے یقین ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں 100 سال تک میں نے سلایا، اب میں تمہیں جگا رہا ہوں، تمہارا کھانا ابھی تک نہیں سڑا، لیکن تمہارا گدھا جو تھا نا اس کی ہڈیاں ہو گئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو بھی گوشت کا لباس پہنا دیا اور زندہ کر دیا۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو، جب ابراہیم نے کہا میرے پروردگار مجھے دکھائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں ہے ابراہیم؟ کہنے لگے یقین کوئی نہ ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے کہ تاکہ میرا دل کو پورا اطمینان ہو جائے۔ اللہ نے کہا اچھا تو یہ 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے سے مانوس کر لو، ہلا لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ، یعنی ان کو ساروں کو رل مل کر لو، اس کا گوشت ملا دو، پھر ان کا ایک ایک حصہ پہاڑ پہ رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ ابراہیم، ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے جائیں گے۔ اور جان رکھو اللہ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہیں، اعلیٰ درجے کا کی حکمت والے بھی ہیں۔ یہ میں نے کہا قصہ آپ کو پورا سنایا ہوا ہے۔ جو لوگ اللہ کے رستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور ہر بالے میں 100 دانے ہوں، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اللہ بہت وسعت والے اور بڑے علم والے ہیں۔ یہ تمام کے تمام ڈائلاگس میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی یہ تمام وہ ڈائلاگس ہیں جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کیا بات کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے بات فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ پہلے تو کوئی بھی آتا تھا نا، پہلے بھی جو لوگ تھے وہ جو بھی کرتے تھے نا، یعنی کسی نے 1 روپیہ دیا تو اس کو 1 درجہ ثواب ملا، آپ میری امت کو کیا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو 10 گنا ثواب دوں گا۔ آپ نے فرمایا بڑھائیے اس کو، انہوں نے کہا میں 770 گنا ثواب دوں گا۔ فرمایا بڑھائیے اس کو، انہوں نے کہا میں 700 گنا دوں گا۔ فرمایا بڑھائیے اس کو، فرمایا اچھا پھر ایسا کروں گا میں جیسے وہ ایک بیج ڈالتے ہیں نا پھر بہت سارے درخت نکل آتے ہیں، درخت سے کتنے پھل یا دانے نکل آتے ہیں، سنبلا یعنی گندم وغیرہ، اتنا دوں گا۔ ان کا اللہ اور بھی بڑھائیے۔ اللہ نے فرمایا اے محمد میں تمہاری امت کو اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور ہر بالے میں 100 دانے ہوں، اور یعنی ایک درخت ہے
اس میں 7 جو ہے ٹہنیاں نکل آئیں، شاخیں نکل آئیں، اور ہر شاخے میں یہ سوچ لیں کہ بہت سارے سٹے نکل آئیں، اور میں سمجھانے کو ایسے ہی بتا رہی ہوں، سٹوں میں سے ہر سٹے میں 100 دانے ہوں، ایک سمجھ آئی؟ اور اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اللہ بہت وسعت والا ہے اور بڑا علم رکھنے والے ہیں۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی رستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں، نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، اور اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا، نہ کوئی غم پہنچے گا۔ بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ اللہ بڑے بے نیاز اور بڑی بڑی بردبار ہیں۔ اس کو بس میں رکوع تک کر دوں۔ اے ایمان والوں، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی اتنا ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا۔ چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا کر چھوڑ دے۔ ایسے لوگوں نے جو یعنی ہم کہیں مٹی میں کوئی پودا ڈالتے ہیں نا، بیج، تو وہ تو نکل آتا ہے نا، تو یہ ایسی صدقے کی کہ آپ نے صدقہ دیا، اس سے کتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ثواب کے وہ بنا دیے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنا صدقہ دینے کے بعد جتلائے اور ایذا پہنچائے، میں تمہیں اتنا دیا اتنا دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے کہ کسی نے نا کسی چٹان پر مٹی رکھی اور مٹی میں کوئی بیج بویا، اب ایک بارش آتی ہے اور وہ ساری مٹی بھی بہ جاتی ہے اور بیج بھی بہ جاتا ہے، یعنی کوئی فصل تیار نہیں ہوئی۔ ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی۔ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں پہنچاتے۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پہ واقع ہو، اس پر زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے آئے، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اور جو تم عمل بھی کرتے ہو، اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اور کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو صدقے اور جو زکوٰۃ میں پیار محبت ہو، خلوص ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، وہ ان کا مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بیج بویا اس سے بڑی فصلیں تیار ہو۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور ان کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں، اور بڑھاپے نے اس سے آ پکڑا ہو، اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، اتنے میں ایک آگ سے بھرا بگولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے، پورا باغ جل کر راکھ ہو جائے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور کرو۔ اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پہ دیا کرو گے جو آپ نے ڈسکارڈ کر دی ہوں، اور جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اسے آنکھیں میچے بغیر نہ لے سکو۔ اور یاد رکھو اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ یعنی ہم کسی کو دینا چاہیں صدقے میں تو ہم اسے ایسا مال دے رہے ہیں جو ہم نے استعمال ہی نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ کوئی تمہیں دے تو تمہاری کیا حالت ہوگی کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو گے کہ انہوں نے اتنی خراب ہمیں چیز بھیجی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں صدقہ دو تو ایسا دو، زکوٰۃ دو تو یعنی کسی کو دو تو ایسا دو جیسے تم اپنے لیے پسند فرماتے ہو۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے تمام گھر والوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو، اے اللہ پاک کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ہدایت ہمارے نصیب میں نہیں ہے تب بھی ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اگر آپ ہمیں اے اللہ پاک بخش دے تو اے اللہ پاک ہم پر بڑا کرم ہوگا۔ اے اللہ پاک وہ کوئی ایک نیکی ہم سے کروا دیجئے، اے اللہ وہ والی کوئی ایک نیکی ہم سے کروا دیجئے
جس کا آخر ہماری جنت ہو، جس کا آخر ہمارا آپ کی رضا ہو۔ اے اللہ اپنا راضی نامہ ہمیں عطا فرمائیے، اپنا والا نامہ ہمیں عطا فرمائیے، جنت کا سرٹیفکیٹ بھیج دیجئے، جنت کا سرٹیفکیٹ اور ویزا دے دیجئے۔ اے اللہ پاک اگر آپ جنت میں بھیجنے کے لیے ہمارے اعمال کو دیکھیں تو ہمارے اعمال تو بہت خراب ہے، اور اگر آپ اپنی عطا کو دیکھیں تو اے اللہ پاک آپ کی عطا تو دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اللہ کے اللہ، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اے اللہ بس ہمارے اللہ ہمارے تمام کے تمام نام اعمال کو اے اللہ دیکھنا بھی نہ، اے اللہ ہماری زندگی کی کتاب کو دیکھنا بھی نہ، اے اللہ پاک بس اپنا کرم کر دیجیے گا۔ اے اللہ ہمیں رعایتی نمبر دے کر پاس کر دیجیے گا، اے اللہ پاک ہمیں رعایتی نمبر دے کر پاس کر دیجیے گا، اے اللہ پاک ہمیں رعایتی نمبر دے کر پاس کر دیجیے گا، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجیے گا، ہم سب پہ رحم فرما دیجیے گا، ہم سب پہ کرم فرما دیجیے گا۔ مولا کریم آقا عظیم ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ پاک، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ اسلام دشمنان اسلام کو غارت کر دے، غداران پاکستان کو غارت کر دے، پاکستان کے ڈبونے والوں کو غارت کر دے، یا اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو غارت کر دے، یا اللہ نیتن یاہو کو، اس کے تمام معاونین کو، اس کی معاشیت کو، اس کی کرنسی کو اللہ غارت کر دے، غارت کر دے، غارت کر دے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے، فلسطین کے مسلمانوں پہ کرم فرما دیجئے، فلسطین کے مسلمانوں کو کھانا پانی دانا بھیجیے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان کے دشمنوں کو ہلاک فرمائیے۔ اے اللہ پاک چوتھا مہینہ بھی ختم ہونے والا ہے، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ اللہ، اے اللہ پاک 100 تقریباً 50 راتیں ایسے ہونے والی ہیں یا اللہ پاک جس وقت ہر وقت دھماکے، ہر وقت بم، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارا دشمن، ان کا فلسطین کے مسلمانوں کا دشمن بڑا قوی ہے، بڑا زیرک ہے، بڑا ظالم ہے، تجھے تیرے نبی کا واسطہ مقابلے پہ اتر آئیے۔ اے اللہ جیسے بدری صحابہ کی مدد فرمائی، اے اللہ پاک جیسے آپ نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی مدد فرمائی، اے اللہ پاک ایسی ہی مدد فرمائیے، یا اللہ پاک حماس کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں ہماری جتنی بچیاں ہیں اس وقت جو سن رہی ہیں، اللہ پاک ان کو اس پوری کے پوری میٹنگ میں 100% حاضری، 100% حاضری کو یقینی بنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں ان میں سے ہر بچی جو ہے اپنے حبیب کے طفیل میں ہم سے اللہ تبارک تعالیٰ یہ اللہ پاک سرٹیفائی ہوئے، اللہ یہ سرٹیفکیٹ لے کر جائے کہ اس نے پورے دورہ تفسیر قرآن کو بہت اچھی طرح سنا اور بہت اچھی طرح سمجھا۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں اس پوری جماعت کی 100% حاضری کو قبول فرمائیے اور آسان فرمائیے، اللہ اس جماعت کو قبول فرمائیے اور ان کے لیے آسانی فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ جی پیارے اللہ جی حماس کی مدد فرمائیے، حوثیوں کی مدد فرمائیے، یمن کی مدد فرمائیے، فلسطین کے یمن کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، لبنان کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو حیا اور شرم عطا فرمائیے۔ اے اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور درد عطا فرمائیے۔ اے اللہ پاک جی ہم سب پہ رحم فرما دیے۔ اے اللہ پاک جی اللہم صیبا نافعا، نفع والی بارش عطا فرمائیے۔ اے اللہ پاک جی اس کو قبول فرما لیجئے، الہی اس درس کو، اس دورہ تفسیر قرآن کو قبول فرما لیجئے، الہی اس دورہ تفسیر قرآن کو قبول فرما کر کریا کونا کونا بستی بستی نگر نگر لے کر جائیے۔ اے اللہ پاک جی ہمارے لیے اس کو مغفرت کا باعث بنا دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف
کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک تمام بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ عائشہ کو، سونیا کو، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، اہلیہ محسن، سمیرہ، فیصل، ماریہ، انس، فاخرہ، بابر، سنبل، اہلیہ عمران، اے اللہ تبارک تعالیٰ بہت دفعہ یہ لسٹ بنی، اللہ تعالیٰ آپ نے سب کو صاحب اولاد کر دیا، اللہ پاک پھر ہماری عزت رکھ لیجئے، ان سب کو نیک نرینہ اولاد انتہائی آسانی کے ساتھ دیجئے۔ یا اللہ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ان سب کو، اور کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے گھر والوں کو، ان کے گھر والوں کو، یا اللہ پاک مجھے اور ان سب کو اللہ پاک دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ ڈاکٹر ہمنا کو، فاطمہ کو، عائشہ کو، عبداللہ کو اللہ 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک احمد، نعمان، نواز صاحب اور محمد عمر کا کاروبار میں بہت برکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ سحر، عائشہ، فریال کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کی پریشانیوں کو، ان کی تنگیوں کو فراخی میں تبدیل فرما دیجئے۔ ان کے لیے دنیا بھی جنت بنائیے، ان کے لیے آخرت میں وسیع مقام عطا فرمائیے۔ یا اللہ اہلیہ اعظم شناز، اہلیہ عاشق، مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر، اہلیہ رفیق کو اور بیٹی انم کو اللہ پاک بہترین گھر اپنا عطا فرمائیے، اپنے گھر میں رہنا بسنا، اس کا سکھ دیکھنا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ پاک اس کی برکتیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تمام علماء اسلام، یا اللہ پاک علماء دین، یا اللہ مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، فضل الرحیم صاحب، یا اللہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب حضرت جی، اور اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یہ جتنی عورتیں بیٹھی ہیں ان سب کے بھائی بہنوں کو، میرے بھائی بہنوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی نسلوں کو، یا اللہ پاک ندیم بھائی کو، ندیم بھائی کو، ندیم بھائی کو، حضرت جی کو، مہر کو، نازیہ اندلی کو، اہلیہ حسین کو، شازیہ عائشہ کو، اہلیہ حسین کے والد صاحب کو، نازیہ معظم کو، حمید حسن کو، مومنہ کو، حمزہ کو، عادل کو، یا اللہ نرگس باجی کو، اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو، ان کے گھر والوں کو، یا اللہ ان کے زوج کو، یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ ایمان کے نور کے ساتھ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جن کے گھر میں جوان بچیاں ہیں، بے نکاحی ہیں، ان کے لیے بہترین اللہ تعالیٰ شادی کا انتظام فرمائیے۔ یا اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹوں کے حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، اے اللہ پاک زینب اور منتہا، یا اللہ ان کی شادی بہترین اور اچھی جگہ پہ اور جلد فرما دیجئے، دین کے دائی رشتے عطا فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اس سال ہم سب کو ہے زیارت حرمین شریفین نصیب فرما دیجئے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے، جو مسلمان ملک میں، یا اللہ جو مسلمان حکمران اس وقت فلسطین وغیرہ کی جو ہے مدد فرما رہے ہیں، اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت کی خیر اور برکت عطا فرمائیے، اور ان کو حفاظت حقیقی عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔